سے پتہ چلا ہے کہ ان کو پیچھے نہیں ہٹنے دو، ان کو معذرت کر لو کہ آپ فی الحال دور رہے، ہمارے اتحاد کو نہ توڑے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ، اگر اللہ چاہتا تو ان کو مسلط کر دیتا تم پر، فَلَقَاتَلُوكُمْ، تم سے قتال کرتے، فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ، اگر یہ تم سے دور رہے، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، اور تم سے قتال نہ کرے، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور پیش بھی نہ کرے تم کو صلح، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، بس نہیں بنایا اللہ نے تمہارے لیے ان پر راہ و رسم، یہ دور رہے، تم سے قتال نہ کرے اور تم کو صلح پیش کرتے رہے، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، تو پھر ان کے خلاف کارروائی کرنے کی تو اجازت نہیں ہے۔ سَتَجِدُونَ آخَرِينَ، ان قریب پاؤ گے کچھ اور لوگ، یریدون ان یامنوکم، وہ چاہتے ہیں کہ تم باور کرو ان پر، تمہیں اطمینان دلانا چاہتے ہو، یامنوا قومہم، اور اپنی قوم کو بھی مطمئن کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھو یہ بڑی خطرناک بات ہے، ایک ہی وقت میں دو پارٹیوں کو مطمئن کرنا۔ کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا، جب کبھی ان کو واپس کیا جاتا ہے سازش کی طرف، یہ واپس اون دے منہ گر پڑتے ہیں اس میں۔ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، پس جبکہ یہ تم سے دور نہیں ہو رہے، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور پیش نہیں کرتے تم کو صلح، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، نہ روکتے ہیں ہاتھ، یہ سب نفی پر عطف ہے۔ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَلَمْ يُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ وَلَمْ يَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ، بس پکڑو انہیں، وَاقْتُلُوهُمْ، مارو انہیں، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں پاؤ، وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا، یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم نے مقرر کیا تمہارے لیے ان پر راہ و رسم، غلبہ بالکل واضح، کیونکہ یہ اگرچہ اپنے آپ کو تمہارا ظاہر کرتے ہیں مگر ان کا عمل بتاتے ہیں کہ یہ مخالف ہے۔ آیات میں بصیرت ہے ان لوگوں سے بچنے کی جو عقیدے میں اور اتحاد میں مخلص نہیں، کہ ان سے سلوک سخت کیا جائے۔ وما کان اب اس میں مارداڑ بھی ہوتی ہے، بھئی ایک جماعت آ رہی ہے ہم نہیں آنے دے رہے، کچھ لوگ ہمارے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، ہمیں ان کا نظریہ معلوم ہے، ہمیں ان کا روش معلوم ہے کہ وہ مفید نہیں ہے، تو کبھی مارداڑ تک بات پہنچ سکتی ہے۔ سخت منع فرمایا کہ مومن کی حیثیت سے مومن کو مارنا بہت بڑا گناہ ہے۔ غلطی ہو سکتی ہے کہ آپ کافر کو مار رہے تھے، مومن کو لگ گیا، آپ شکار کر رہے تھے، ایک مومن کو تیر و گولی لگ گئی۔ وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ، جائز نہیں مسلمان کے لیے کہ قتل کرے مسلمان کو مگر غلطی سے۔ غلطی سے قتل ہونا بھی تو سانحہ ہے، غلطی بھی تو ایسی ویسی نہیں ہے، مومن کی جان چلی گئی، چنانچہ اس کی سزا۔ ومن قتل مؤمنا خطأ، جو کوئی قتل کرے مومن کو غلطی سے، فتحریر رقبۃ مؤمنہ، پس آزاد کرنا ہوگا ایک غلام، ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ، اور خون بہا دینا ہوگا ان کے اہل و عیال کو، یعنی مقتول کے رشتہ داروں کو۔ الا ان یصدقوا، مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں۔ کہتے ہیں کہ خون بہا اگر نہ لیا جائے تو شہادت کے درجات بڑھتے ہیں، خون بہا لینے کی صورت میں شہادت میں ضعف آتا ہے، خفت آتی ہے، فقہا کہتے ہیں۔ اور خون بہا قتل خطا کا 100 اونٹ ہے، اور نرمی سے ادا ہوں گے، ہر سال 10-20، ہر سال 10-20۔ لیکن اگر قاضی کو اور پنچایت کو پتہ ہے کہ صاحب توفیق ہے قاتل، تو فوراً لینے میں بھی قباحت نہیں ہے۔ شیخ الہند کے حاشیے میں اس جگہ لکھا ہے کہ 2700 روپے بنتے ہیں
یہ کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی اور چیز تھی یہاں ڈال لی گئی ہے۔ اول تو روپے لکھنا ہی نہیں چاہیے، روپوں کا کوئی تعلق ہی نہیں خون بہا سے۔ خون بہا تو قتل خطا میں بھی 100 اونٹ ہے اور قتل عمد میں بھی 100 اونٹ ہے۔ قتل خطا میں خفت کے ساتھ کچھ تخفیف کے ساتھ ہے اور قتل عمد کے ساتھ شدت کے ساتھ ہے۔ تو کوئی حساب بھی ایسا نہیں بنے گا جس میں 2700 بنے۔ یہ کوئی اور بات تھی، کاغذ پر شیخ الہند نے لکھی تھی، غلطی سے یہاں آ گئی۔ وما فإن كان من قوم عدو لكم، بس اگر ہے وہ مقتول ایسی قوم سے کہ وہ دشمن ہے تمہاری، وهو مؤمن، لیکن مقتول خود مسلمان تھا۔ ہندوستان کا کوئی آدمی ہمارے فوجی سے مرا، وہ مسلمان تھا لیکن تھا کافر قوم میں، فتحریر رقبۃ مومنہ، پھر بھی آزاد کرنا ہے ایک غلام مومن۔ وَإِن كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اور اگر مقتول ایسی قوم کا ہے کہ تمہارے ان کے درمیان عہد و پیمان ہے، فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ، خون بہا حوالہ کرنا ہے ان کو۔ اس قوم کو خون بہا نہیں دیا جن سے کوئی عہد و پیمان نہیں ہے، اس قوم کو خون بہا دینا ہے، ان کا آدمی مومن ہمارے ہاتھ سے مرا ہے۔ وتحریر رقبۃ مومنہ، اور ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ جن جن صورتوں میں غلام آزاد کرنا ہے اور خون بہا دینا ہے اور آدمی نہ کر سکے، فمن لم یجد، پس جو نہ پائے، فصیام شہرین متتابعین، پس روزے رکھنے ہیں 2 مہینے پے در پہ، توبۃ من اللہ، یوں توبہ قبول ہوگی اللہ کے ہاں۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اے اللہ علم و حکمت والا۔ یہ تو وہ صورتیں تھی جس میں آدمی جو مرا ہے وہ مومن تھا، مارنے والا بھی مومن تھا، لیکن وہ آدمی مختلف الحال تھا۔ کافر قوم کا تھا ایک، کافر قوم کا تھا لیکن ہمارا ان کے درمیان کوئی معاہدہ نہیں تھا 2، کافر قوم کا تھا لیکن ہمارا ان کا معاہدہ تھا 3۔ اگر چوتھی صورت ہو تو وہ عمد کی بنے گی۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اور جو کوئی قتل کرے مسلمان کو جان بوجھ کر، فقہا کہتے ہیں جان بوجھ کر قتل عمد جس کو کہتے ہیں کہ ایسے آلے سے اس کو قتل کرے کہ جس سے جلدی گردن کٹتی ہو، جس کو کہتے ہیں آلے دھار دھار، تیز آلہ ہو، جیسے چرا، چاقو، کینچی، ایسی کسی چیز سے اس کو مارا جس سے مرنے میں دیر نہیں لگتی، وہ قتل عمد ہے۔ اور اگر ڈنڈوں سے مارا، سوٹوں سے، پتھروں سے، تو یہ شبہ عمد کہلاتا ہے، سزا تقریباً وہی ہے۔ جو کوئی قتل کرے مومن کو جان بوجھ کر، فجزاؤہ، پس سزا اس قتل کی، جہنم و دوزخ کی شکل میں ہے، خالدن فیہا، قاتل ہمیشہ رہے گا اس میں، وغضب اللہ علیہ، اللہ ناراض ہوں گے اس سے بہت زیادہ، ولعنہ، لعنت ہوگی اس پر، وأعد له عذابا عظیما، اور تیار کیا ہے ایسے شخص کے لیے بڑا عذاب۔ آیت کے پیش نظر بعض صحابہ و تابعین، ان میں ابن عباس بھی ہے، اکابر ہند میں شاہ عبد القادر محدث دہلوی، یہ لوگ کہتے ہیں کہ قتل عمد کا مرتکب کافر ہے اور مخلد فی النار ہے۔ جمہور علماء کہتے ہیں کہ نہیں، یہ مخلد فی النار ماکث فی النار ہے، مکث طویل کے ساتھ، اور کافر تو نہیں ہے اگر قتل کو جائز نہیں سمجھا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم سفر کرنے لگو ملکوں میں، مختلف راہ و رسم سے چلتے ہو، فتبینوا، خوب چھان بین کرو، ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست مؤمنا، مت کہو ایسے شخص کو
جس نے پیش کیا تم کو اسلام یا سلام کہ تو مومن نہیں ہے۔ بعض صحابہ بعض مقامات پر تشریف لے گئے تھے غزا کے ارادے سے، وہاں ان کو کوئی آدمی مل گیا اور یہ غزا کر چکے تھے، فتوحات ہو رہی تھی، وہ بھاگنے لگا تو یہ پکڑنے لگے، تو اس نے پہلے تو کہا السلام علیکم السلام علیکم، القائلیکم السلام، اور جب انہوں نے گرفتار کر لیا مارنے لگے تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ صحابہ چونکہ عالم الغیب نہیں تھے تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ متعوذاً جان بچانے کی کوشش کر رہا ہے، اور انہوں نے اس کو قتل کر لیا۔ اس پر اللہ رب العالمین نے بڑی ناراضگی ظاہر کی اور فرمایا کہ اے ایمان والو، کہیں بھی تمہارا سفر ہو اور ایسی صورتحال پیش آئے تو اچھی طرح چھان بین کر لو۔ ایک آدمی کلمہ پڑھتا ہے، تمہیں سلام کرتا ہے، تم کہتے ہو مسلمان نہیں ہو، تب تغون عرض الحیات الدنیا، ڈھونڈتے ہو دنیا کا ساز و سامان، فعند اللہ مغانم کثیرہ، بس اللہ کے ہاں غنیمتیں بتھیری ہے۔ کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا، اسی طرح تھے تم پہلے، اللہ نے تم پہ احسان کیا، پس اب تم بھی چھان بین کرو۔ اشارہ ہے کہ پہلے تم بھی کفر کے نرخے میں تھے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے۔ مسلمان جو جہاد میں جاتے تھے دو قسم کے لوگ تھے، ایک بالفعل جہاد میں شریک ہوتے تھے اور ایک موقع کے انتظار میں ہوتے تھے۔ جو بالفعل جہاد میں شریک ہے ان کو مجاہدین کہتے ہیں، اور جو بعد میں جائیں گے ابھی گھروں میں ہیں ان کو قائدین کہتے ہیں۔ وہ قائد نہیں ہے، وہ قائد ہے، یہ قائد قعود سے بیٹھنے سے، جیسے یہ نکالے کہ قائد وہ ہوتا ہے جو گھر بیٹھا رہا ہے، نہیں ہے برابر گھر میں بیٹھنے والے مسلمان۔ جب آیات نازل ہو رہی تھی تو عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا بھی آ کے بیٹھ گئے، تو اب تعالیٰ نے کہا غیر اولي الضرر، مگر وہ جو معذور ہے وہ معاف ہے، والمجاہدون فی سبیل اللہ، اور وہ جو جہاد کرتے اللہ کے راستے میں باموالہم وانفسہم، مال اور جان سے۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، برتری دی اللہ نے مجاہدوں کو مال و جان سے بیٹھنے والوں پر خاص قسم کا درجہ ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، سب کے ساتھ وعدہ ہے اللہ کا بہترین۔ اشکال یہ ہے کہ وہ تو گھروں میں بیٹھے ہیں، ان کے لیے کیا وعدہ ہے؟ تو میں نے تقریر میں پہلے اس وہم کو دور کیا کہ وہ بھی جانے کے انتظار میں ہیں، لیکن بالفعل کچھ گئے وہ مجاہد ہے، اور کچھ گئے نہیں جانے والے وہ قائدون ہیں۔ وعدہ اس لیے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا بہتری کا ہے کہ ارادہ ان کا بھی جہاد کا ہے اور وہ بھی جہاد کے منکر نہیں ہے۔ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور برتری دی اللہ نے مجاہدوں کو بیٹھنے والوں پر بڑے اجر کی شکل میں۔ درجات منہ، خدا کے ہاں بڑے درجے ہیں، وَمَغْفِرَةً بخشش ہے، وَرَحْمَةً مہربانی، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اے اللہ بخشنے والا رحم والا۔ اب وہ لوگ جن کا کوئی عذر نہیں تھا اور انہوں نے جہاد میں شرکت نہیں کی، حق جہاد جسے اسلام نے جہاد کہا ہے اور جس کی اسلام کو ضرورت تھی، اور ایک مومن ہونے کے باوجود اس میں شریک نہیں ہوتا، اس پر وعید شدید ہے۔ ان الذین توفاہم الملائکہ، بے شک وہ لوگ جن کی روح قبض کرنے لگے ملائک، ظالمی انفسہم، اور ظالم ہو وہ۔ ظالم کیا ہے؟ بغیر کسی وجہ کے جہاد میں شریک نہیں ہو رہا ہے، یہ ظالم ہے۔
وہ ظالم تم ظلم سے بچو، ان کی مدد کرو، ان کے لیے کمک اور امداد جمع کرو، ان کے بال بچوں کی نگرانی کرو، کسی نہ کسی طریقے سے ہاتھ پیر ہلاؤ اور اس نہ ڈوبنے والی کشتی میں شریک ہو جاؤ۔ مجاہدوں کی کشتی ڈوبتی نہیں ہے، وہ ہمیشہ برسر اقتدار رہتی ہے، اور اللہ ہمیشہ اس کو عزت و سرخروئی عطا فرماتے ہیں۔ قالوا، فرشتے ان سے پوچھتے ہیں، فیم کنتم، کہاں تھے؟ اتنا بڑا جہاد ہو رہا ہے، جہان کٹ رہا ہے خدا کے نام پر، توحید پر، اللہ کی وحدانیت پر، تم کدھر تھے؟ قالوا كنا مستضعفین فی الارض، وہ کہیں گے ہم بے بس تھے زمین میں، ہمیں کمزور کر دیا گیا تھا، ہم بے بس تھے، جس جگہ ہم رہتے تھے وہاں مجاہدین کا نام لینا مشکل تھا، جس قوم قبیلے میں ہم آباد تھے وہ لوگ جہاد میں نہیں جاتے تھے، ہم اگر جہاد کا نام لیتے ہمیں شرپسند کہا جاتا۔ تو فرشتہ کہیں گے الم تکن ارض اللہ واسعۃ، کیا خدا کی زمین بڑی پڑی نہیں تھی؟ فتہاجروا فیہا، وہاں چلے جائیں۔ کیا ضروری ہے کہ تم ایسی جگہ رہتے ہو جہاں مذہب پر تمہیں عمل کرنے میں آزادی نہیں ہے؟ آیت سے علماء نے دو مسئلے مستنبط کیے، ایک تو یہ کہ یہ وعید شدید فرض عین جہاد کے لیے ہوگا، فرض کفایہ میں تو سب کا جانا ضروری نہیں ہے۔ فرض عین جہاد نہ افغانستان کا تھا اور نہ عراق کا ہے، نہ فلسطین کا ہے۔ فرض عین جہاد وہ تھا جو پیغمبر کے زمانے میں تھا، جس میں سوائے عورت اور نابیناؤں کے اور بیماروں کے کسی کو نہیں چھوڑا، سب کو باہر نکالا تھا۔ یہ بہت سمجھنے کی بات تھی۔ میں نے برادر مکرم مفتی نظام الدین کو بھی کہا کہ آپ جب جوش میں آ جاتے ہیں تو فرض عین لکھتے ہیں، مگر فقہا آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ تو خود تسلیم کیا تھا کہ اگر صحیح طرح غور کیا جائے تو پورے عالم میں جو جہاد ہے یہ فرض کفایہ ہے۔ وہ افغانیان، وہ عراقیان، وہ فلسطینیان جو لگے ہوئے ہیں وہ کافی ہے۔ فرض عین میں تو پھر خاوند سے بیوی نہیں پوچھے گی، غلام آقا سے نہیں پوچھے گا، کنیز نہیں پوچھے گی، سب شریک ہوں گے۔ فرض عین میں تو پھر جمعہ اور عید منعقد کرنا ناجائز ہوتا ہے، یہ چھوڑ کر کے جانا ہوتا ہے۔ ایسی صورتحال پاکستان میں کبھی بھی نہیں آئی، اس لیے علماء نے جہاد کے بعد میں زیادتی کی۔ جوش خروش میں آ جاتے ہیں مجاہدین، ان کی اچھی دعوتیں کرتے ہیں، ڈاٹسن اور بڑی بڑی گاڑیاں دیتے ہیں، اور مجاہدین کے نام پر ان کے بھی بلے پلے ہوتے ہیں، تو پھر ہوش حواس نہیں رہتے۔ جہاد کو فرض عین کہنا آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام۔ فرض عین کا لفظ سنا ہے، معنی نہیں سمجھا ہے کبھی۔ فرض عین میں درس کہاں جائز ہے کہ آپ بیٹھ کے حدیث پڑھاتے ہیں؟ فرض عین میں تبلیغ کہاں ہو سکتی ہے؟ مبلغین کو سب کو جانا پڑے گا۔ اس لیے افغانستان کی آزادی کے لیے جو جہاد شروع سے آج تک ہوا ہے، ایک دن بھی فرض عین نہیں۔ غلط کا ہے جس نے کہا ہے، فقہ کا اور حدیث کا خون کیا ہے۔ عراقیوں کا جہاد، فلسطینیوں کا، کشمیریوں کا، سب فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کے تین مطلب ہوتے ہیں، ایک تو جہاد برحق ہے، دوسرا کسی نہ کسی طرح حمایت ضروری ہے، اور تیسرا یہ کہ جو پہنچ سکتے وہ پہنچے، جو نہ پہنچے مال و دولت کے ذریعے، ورنہ دعائے مسلم کے ذریعے ان کو سرفراز رکھے اور انشاءاللہ مغفرت ہو۔ یہ تنبیہ شدید ان لوگوں کو ہے جن پر جہاد فرض عین ہو چکا تھا اور انہوں نے شرکت نہیں کی، تو فرشتہ کہیں گے زمین تو بڑی پڑی تھی، وہاں چلے جائیں گے۔ فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، ان لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور بہت بری بازگشت ہے۔
بہت بری بات ہے کہ انہوں نے فرض عین میں شرکت نہیں کی۔ اس وعید کا کون مستحق ہے پاکستان میں سوائے ان لوگوں کے جس طرح سے جہاد افغانستان کی مشروعیت کے قائل نہیں تھے اہل زیغ و ضلال اہلیان بدعت۔ الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، مگر وہ لوگ جو ناتوان تھے مردوں میں سے، عورتوں میں سے اور بچوں میں سے۔ بعض مرد کمزور ہے، سرمایہ نہیں ہے جانے کا، یا صحت نہیں ہے، یہی حال عورت اور بچوں کا ہے۔ لا یستطیعون حیلۃ، طاقت نہیں رکھتے تھے ہیلا کرنے کی۔ بھئی یہ بھی ہیلا ہے نا کہ آپ گھر میں کہیں کہ میں مدنی مسجد جا رہا ہوں، اللہ والے جمع ہے، مکی مسجد جا رہا ہوں، اور وہاں سے آپ جہاد پہ روانہ ہو گئے، ہیلا ہے۔ ایسا ہونا چاہیے کب؟ جب ضرورت ہو۔ بلا ضرورت کے وہاں جانا مسلمانوں کو شکست دینے کے مترادف ہے، لوگ عقل سے کام نہیں لیتے۔ مجھے بڑی حیرت ہے کہ مولانا محمد عمر جیسے استقامت میں نے زمانے حال میں مفتی محمود کے بعد کسی مومن کی نہیں دیکھی۔ ایک دفعہ نہیں کہا کہ فرض ہے نا۔ ناتار کے زمانے میں اطلاع آئی کہ مت بھیجو لوگ، ضرورت نہیں، نقصان ہو رہا، ہم سنبھال نہیں سکتے۔ بہت استقامت والا مسلمان ہے، اللہ تعالیٰ نے جو استقامت دی ہے میں اس پر اکثر بڑا حیران رہتا ہوں۔ آج بھی اس نے کوئی زیادتی کا حکم نہیں کیا، اور ابھی تک ان کا ایک ہی کہنا ہے کہ پاکستان ہمارا محسن ملک ہے، جب ہمارا کوئی نہیں تھا ہمیں پاکستان نے سہارا دیا ہے۔ اب جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ امریکہ کی گرفت میں ہے، اور ہم ان کو بھی امریکہ سے آزاد کرائیں گے۔ اور خبردار کہ طالبان کی طرف سے ایک گولی پاکستان کی طرف گر پڑی، اب بھی مولانا کا حکم ہے، اور شدید ترین غضبناک ہوتے ہیں کہ کیوں پاکستان کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں، وہ ہمارا محسن۔ وہ جو آج سے 20 سال پہلے کا ہے آج بھی اس پہ قائم، کچھ بھی ہو پاکستان سے ہم کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گے۔ وہ مجبور ہے، ان کا عذر ہے، وہ مغرب کی گرفت میں ہے، انہیں تکلیف ہے۔ حالانکہ اگر وہ ایک اعلان کر لیتا کہ امریکہ اور نیٹو چھوڑو، اس کو پکڑو، تو ان کو جان بچانی مشکل ہو جائے گی۔ لیکن انہوں نے ہمیشہ رائے راست کا درس دیا ہے، نہایت اعتدال پسند انسان ہے، اور اس کو سمجھانے والے علماء آفرین ہیں ان کے علوم پر اور ان کے قد و قامت پر۔ انہوں نے تو فرض عین کے گیت گائے، انہوں نے کبھی نہیں گائے۔ ان سے جب بھی میں نے پوچھا انہوں نے کہا نہیں صاحب فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں شکے تیرا گرانا ٹول نظام دے دنیا میں فاسد شي۔ لا یستطیعون حیلۃ، یہ طاقت نہیں رکھتے ہیں کوئی ہیلا کرنے کی بھی۔ وہ بابا ہیلا تو کرنا چاہیے، ہیلا جہاد میں جانے کا ہیلا، اسلام کو تقویت دینے کا ہیلا۔ ولا یہتدون سبیلا، اور نہ یہ راستہ پاتے ہیں نکلنے کا۔ فاولئک عسى الله ان يعفو عنهم، پس یہ جو لوگ ہیں امید ہے کہ اللہ معاف کر دے ان کو۔ وکان اللہ عفوا غفورا، اور اے اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا۔ عجیب بات ہے، قرآن کریم نے کہا کہ جہاد ضروری ہے، میں نے کہا یہ فرض عین جہاد ہے، اور تمام مفسرین نے تسلیم کیا ہے۔ فرض عین اور فرض کفایہ کا فرق یہاں مطالعہ کرو۔ اور میں نے گزارش کی کہ ہماری یادداشت میں پوری دنیا میں جو جہاد ہوا ہے، خواہ وہ کشمیر میں ہے یا بیت المقدس کی آزادی کے لیے فلسطین میں ہے، یا امریکہ اور دیگر مغربی گماشتوں سے بچنے کے لیے عراق میں ہے، یا افغانستان کی سرزمین پر ہے، الگ تحقیق یہ کفائی جہاد ہے۔ اس میں ایک دن ایک لمحے کے لیے بھی جہاد فرض عین نہیں ہوا ہے۔ فرض عین کہنا فقہی لغزش ہے،
یا ویسے لوگوں کو جوش دلانے کے لیے؟ مفتی نظام الدین صاحب مرحوم بھی مجھے نجی مجلسوں میں کہتے تھے کہ عین نہیں ہے، لیکن فتویٰ اس طرح آتا تھا غالباً ترغیب کے لیے کہ اگر کفایہ کہا جائے تو لوگوں میں ڈر بھی آ جائے گی۔ یہ ایک اور حکمت کی بات ہو گئی ہے۔ فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے بے بس ہو سکتے ہیں، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہے اور بچے ہو، جو باوجود چاہت کے شریک نہیں ہو سکتے، نہ وہ کوئی راستہ پاتے ہیں نہ کوئی تدبیر کر سکتے ہیں۔ تدبیر کو ہیلا کہا، ہیلا، لا یستطیعون حیلۃ۔ اس آیت میں شرعی ہیلے کا ثبوت ہے، اور آیت نے ترغیب دی ہے کہ ہیلا ہونا چاہیے۔ لہذا الحیلۃ حیلتان ان کانت لابطال حق فمذمومۃ وان کانت لایصال حق فمحمودۃ۔ ہیلا دونوں طرح ہوتا ہے، ناجائز کاموں کے لیے بھی اور جائز کام کے لیے بھی۔ ایک آدمی کے پاس 5 تولے سونا ہے، سونا جب تک 7.5 نہ ہو زکوٰۃ نہیں فرض ہوتی، اور 50 تولے چاندی ہے، جب تک 52.5 نہ ہو زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ اس نے 5 تولے کی قیمت بھی چاندی کے تولوں میں کر دیا، اور وہ بن گیا 250 یا 300 تولہ، اب زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ یہ ہیلا محمودہ ہے، فقیر مسکین کا بھلا ہو جائے گا۔ اور ایک ہیلا یہ ہے کہ آپ کے پاس 100 تولے سونا ہے، بیوی کو دے دے 11 مہینے کے بعد، 11 مہینے کے بعد پھر اس سے لے دے، اور ایک دن بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، کیونکہ بیوی کا ملک جب خاوند کے نام ہو جائے تو بیوی غیر مالک رہی، زکوٰۃ ساقط ہو گئی، اور جب خاوند نے اس کو مالک بنایا تو تملیک صحیح ہے، قبل حولان الحول تملیک سے اسقاط زکوٰۃ ہو جاتا ہے۔ شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے الانتصار، النشاط عن حیلۃ الاسقاط۔ خدا شکر ہے سیدھے ہیلینا خلاص شما دائیں مانا کری جائے۔ ٹھیک ہے، زابل اور کنڑ کے بے صرف اور بے نحو طالبان تو دھوکے میں آ جائیں گے، لیکن جو آدمی پورا قرآن سمجھے گا اور سنت، وہ تو آپ کے علم کا قائل نہیں ہوگا کہ دھوکہ ہے، یہ میرا دھوکہ خدا ہے۔ ہیلے کی بنیاد مشروعیت پر ہے، آیت موجود ہے۔ میں بڑے پنجپیریوں کو کہتا ہوں کہ شیخ القرآن نے یہاں کیا کہا ہے، یہاں اس کو کلام کرنا، یا تو ہیلے شرعیہ کی ترغیب ہے، لا یستطیعون حیلہ، کہ ان بیچاروں سے ہیلہ نہیں بنتا، یعنی ہیلہ بننا چاہیے۔ اور کتنے ہیلے کے دلائل ہے اور مسائل ہے۔ آپ کی خدمت میں جو بہترین کھجوریں آئی، آپ نے پوچھا کہ خیبر کی سب کھجوریں اس طرح ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم 2 سا دیتے ہیں اور یہ 1 ملتا ہے، کبھی 3 دیتے ہیں، یہ 2 ملا۔ آپ نے کہا اللہ ہزار با، یہ تو سود ہے، التمر بالتمر اشیاء ربویہ۔ آپ اپنی کھجوریں بیچیں، اس کے جتنے بھی اچھی میرے خرید لیں، اذا اختلف الجنسان فبیعوا کیف شئتم۔ ہیلا ہی تو ہے اور کیا ہے۔ محمد ابن مسلمہ نے کعب اشرف یہودی کے قتل کے لیے آپ سے کہا اتأذن لی ان اقول شیئا، کوئی بات بنا سکتا ہے؟ قل ما شئت، جو چاہو کرو، مار کے آ جاؤ۔ ہیلا ہی تو تھا۔ ابو رافع تاجر و اہل شام کے قتل کے لیے عبداللہ ابن عتیق نے ہیلا کیا تھا۔ لا یستطیعون حیلۃ، بہت زمانہ ہو گیا، میں اس وقت کذالک کدنا لیوسف وہاں کلام کرتا تھا، سورۃ یوسف وہاں میں کلام کر رہا تھا۔ ایک بڑے عالم تھے ناتا خان گوٹ میں، جامع مسجد میں امام تھے، توتا لئی ڈاگئی ہمارے ایک جگہ ہے،
وہاں کا رہنے والا تھا، وہ پورا خاندان پنجپیری ہو کر شیخ القرآن کے ابتدائی شاگردوں میں سے تھے۔ وہ یہاں کے بیٹھتا تھا فٹر کے ساتھ اور کہتا تھا کہ توحید بیان ہوتی ہے، مزہ آتا ہے۔ جب یہاں میں نے کلام کیا تو وہ مولوی صاحب اٹھا، چلتے 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 ایسے طہارت خانے کی طرف گیا۔ میری بھی نظر تھی اس پر، چونکہ میں اس کے امراض جانتا تھا۔ جب درس ختم ہوا وہاں چلا گیا، ملاقات ہوئی، میں نے کہا بولے اسے کل آپ نے افطار میں پکوڑے یا چنے زیادہ کھائے، وقت سے پہلے آپ اٹھے اور طہارت خانے گئے۔ اس نے کہا نہیں، ایک موحد زبان سے کمزور مسائل مناسب نہیں ہے۔ میں نے کون سا مسئلہ کمزور ہے؟ کہیل شرعیہ کا آپ نے جواز پیدا کیا۔ میں نے کہا یہ تو آیات میں ہے، کذالک کدنا لیوسف، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تدبیر بھائی کو روکنے کی میں نے یوسف کو تعلیم کی۔ تو وہاں علماء نے لکھا ہے ففیہ مشروعیت الحیل الشرعیہ، اس میں جائز ہیلوں کا جواز ہے۔ میں نے بھی مفسرین کی نمائندگی کی، مگر میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، ناراض نہ ہو، کہ میں نے آپ کا پورا لحاظ کیا ہے، کیونکہ آپ بہت بڑے عالم ہیں اور شیخ القرآن سے بہت پہلے پڑھے ہوئے ہیں۔ مجھے آپ کی بزرگی سے بڑی حیا آتی ہے، اور میں نے ایک عبارت پیش نہیں کی جو مجھے پیش کرنی تھی۔ ہمایوں کہیں ہو تو مبسوط لے آئے، وہ جل لے آئے۔ مبسوط سرخسی 29ویں جلد میں ہیل ہے، اور شمس الائمہ نے لکھا ہے ہیل شرعیہ قرآن سے، سنت سے، اجماع سے ثابت ہے۔ کچھ لوگ جو قرآن نہیں سمجھتے وہ نہیں مانتے۔ میں نے کہا میں تمہیں کہتا ہوں کہ 434 میں سرخسی مرا ہے، اس وقت جو ہیلے کا منکر تھا وہ قرآن نہیں جانتا تھا، اور اب جو منکر ہے وہ شیخ القرآن کہلاتا ہے۔ اتنا فرق 1000 سال میں ہو گیا ہے۔ تو اس کی ایک آنکھ تھی مولانا کی، میں نے وہ سرخسی پیش کیا ہے، تو میں نے کہا خیر میں بھی اپنی آنکھ ملا دوں گا، دونوں مل کر کے آپ کی مدد ہو جائے گی۔ ماشاء اللہ ہمایوں کمال کرتے وہ۔ فإن الحیل فی الاحکام المخرجہ عن الامام جائزۃ عند جمہور العلماء۔ ہیلے شرعی ہیلے، شرعی ہیلے نہیں، جمہور علماء کے ہاں جائز ہے۔ وإنما کرہ ذلک بعض المتعصفین، بعض ضدیوں نے انکار کیا ہے، لجہلہم وقلت تأملہم فی الکتاب والسنہ، کیونکہ جاہل بڑے ہیں اور سوچ فکر نہیں کرتے قرآن و سنت میں۔ مبسوط سرخسی جلد 30 نسخوں کا فرق ہو گیا، صفحہ 229۔ بخاری شریف میں ہے کہ ایک صحابی کے گھر مہمان آئے رات کو، اور اس نے بیوی کو کہا کہ تم کھانا لگا لو، کھانا بہت تھوڑا ہے، ہم اور آپ ویسے جو ہے نا ساتھ بیٹھیں گے اور چپ چپ کریں گے کہ بھئی ہم بھی کھا رہے ہیں، مگر کھائیں گے نہیں، کھانا بہت تھوڑا ہے، اور ٹھیک کرنے کے بہانے بتی گل کر دو۔ بخاری میں یہ لفظ ہے کہ جب حضرت کو پتہ چلا تو بہت خوش ہوئے، اور آپ نے فرمایا اللہ تم دونوں کے اس فعل سے بہت راضی ہے۔ تو یہ ہیلا ہی تو تھا کہ چپ چپ کر رہے تھے، غریب کھا نہیں رہے تھے، کھانا ہی تھوڑا تھا۔ تو یہ معلوم ہوا کہ جس ہیلے سے اسلام کو کسی انسان کو فائدہ پہنچتا ہو اور کسی حق کا ابطال نہ ہو، وہ ہیلا صرف جائز نہیں مستحب ہے، اور بعض اوقات ہیلا واجب ہے۔
افقاہ نے ایک ہیلہ لکھا ہے کہ ایک آدمی کو پانی کا استنجا کرنا ہے، اس کو یقین ہے کہ میرا استنجا ڈھیلے سے نہیں ہوا ہے، اور لوگ بہت زیادہ ہیں، ان میں بیٹھ نہیں سکتا، بعض لوگ ہر شخص کے سامنے شلوار کھول کے بیٹھتے ہیں آرام نہ جائے، تو وہ کہیں کہ دیکھو یہ امبرین کے آگے ایک مداری آیا ہوا ہے اور وہ لوگوں کو جھاڑتا نوٹ کر رہا ہے، تو سب لوگ ادھر بھاگیں گے، یہ فوراً بیٹھ کے اور اپنی حاجت پوری کر لیں۔ یہ نظام ہے، ہیلہ موجود۔ سید علوی مالکی نے لکھا ہے کہ ہیلے دلیل تفقع ہے، غیر فقیہ ہیلہ نہیں کر سکتا، کامل علم کی نشانی ہیلہ ہے۔ اللہ، مگر وہ جو ناتوان ہیں مردوں میں سے اور عورتوں میں سے اور بچوں میں سے، جو طاقت نہیں رکھتے ہیلہ کرنے کی اور نہ پاتے ہیں راستہ نکلنے کا، فَأُولَٰئِکَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، بس یہ لوگ امید ہے کہ اللہ ان کو معاف کرے، وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اور ہے اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو کوئی ہجرت کرے راہ خدا میں، یجد فی الارض مراغما کثیرا، پائیں گے زمین میں جگہ بڑی وسع اور کشائش۔ جو شخص خدا کے لیے ہجرت کر لے ان کو اس سرزمین پر جہاں وہ چلے جائے اللہ بڑی جگہ اور بڑی وسعت دے گا۔ مفتی محمد شفیع صاحب نے تفسیر معارف القرآن میں اعتراف کیا ہے کہ ان لوگوں کی حالت ہندوستان میں اتنی اچھی نہیں تھی جیسے یہاں بہتر ہوئی ہے۔ ہندوستان میں میں نے وہ مکان دیکھا ہے جہاں مفتی صاحب رہے ہیں، اور کراچی میں ماشاءاللہ 100 ایکڑ کے قریب میں تو خالی دارالعلوم کراچی ایک مستقل پاکستان ہے، ایک مستقل پاکستان۔ تو مفتی صاحب شکر گزار بن جاتے اللہ کے۔ تفسیر معارف میں اس جگہ تسلیم کیا ہے کہ اللہ نے ہجرت کی برکت سے ہمیں بڑی وسعت اور بڑی جگہ عطا فرمائی۔ اللہ، مہاجروں کے آنے سے خواہ وہ افغانستان سے آئے تو تجارت نے بڑی ترقی کی، وہ محنتی بہت زیادہ ہے۔ کراچی صدر میں ایک مستقل پلازا ہے، اس میں صرف افغانی ہے، اور یہ بڑی سازش کے تخت پر آپ گوٹ کو اٹھایا، ورنہ اس نے کراچی کی تمام مارکیٹوں کو پیچھے دھکیلا۔ افغانی رات دن نہیں دیکھتا، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، جوتا خود اپنا صحیح کرنا، نجاست خود صاف کرنا ضروری سمجھتا ہے۔ اس کا مقابلہ بازار میں کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ نماز ٹائم پر پڑھتا ہے، پگڑی باندھتا ہے، مسلمانوں کی طرح عزت والے کپڑے پہنتے ہیں، حلال و حرام کا بہت خیال رکھتے ہیں، لیکن محنت میں بھوت ہوتا ہے، بالکل ایک دیو ہوتا ہے۔ جو قوم بھی اپنی جگہ چھوڑ لے اور دین کے لیے آگے بڑھے، ان میں محنت کا مادہ بہت آتا ہے، ورنہ ان کا وجود مٹ جائے۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو کوئی نکلے اپنے گھر سے ہجرت کر کے اللہ اور رسول کے لیے، ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ، پھر اس کو آن پائے موت، فقد وقع اجرہ علی اللہ، اس کا اجر پکا ہے اللہ کے ہاں۔ وکان اللہ غفورا رحیما، اور ہے اللہ بخشنے والا رحم والا۔ حضرت دمرہ دعات کے ساتھ، دمرہ ابن القیس مکہ مکرمہ میں ناتوان تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو بیٹوں کو کہا مجھے رات یہاں نہیں گزارنی ہے، مجھے باہر نکالو۔ بہت بیمار تھے۔ کہ اللہ نے ظالم کہا اس شخص کو جو کفر کے لیے زمین نہ چھوڑے، ہجرت نہ کرے۔ بیٹوں نے ان کا پلنگ اٹھایا اور آگے لے گئے،
ابھی مکہ مکرمہ سے نکلے ہی تھے کہ راستے میں انتقال ہو گیا، اور بیٹوں کو وصیت کی تھی کہ واپس نہ لے جانا، مدینے کی طرف لے جا کے دفنانا۔ علماء تفسیر کہتے یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم سفر کرنے لگو ملکوں میں، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، نہیں ہے تم پر اعتراض، أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ قصر کرو نماز میں۔ جب آدمی مسافر ہو جائے، مسافر اس وقت ہوتا ہے کہ سفر کم از کم 3 مرحلے کا ہو۔ ایک مرحلہ 16 میل کا ہے، انگریزی میل کے اعتبار سے 48 میل جو اپنے گاؤں، بستی اور شہر سے باہر نکلے وہ مسافر ہوتا ہے، اور ارادہ بھی سفر کا ہو، اور صرف ارادے سے بھی نہیں ہوتا جب تک نکلے نہیں۔ جب اس کا سفر شروع ہو جائے تو 4 فرض 2 ہو جائیں گے، سنتوں میں تاکید ختم ہو جائے گی، سنن مؤکدات غیر مؤکدہ ہو جاتی ہے، کیونکہ وَمِنَ السُّنَنِ تَرْکُ السُّنَنِ فِی الْأَسْفَارِ۔ یہ بھی سنت طریقہ ہے کہ سفر میں سنتیں نہ پڑھا کرو۔ سرحد کے بعض لوگ اور افغانستان بلوچستان کے ضدی وہ ضرور پڑھتے ہیں، وہاں کے علماء کی یہ بہت بڑی کمی ہے کہ وہ سب کے سامنے کھڑے ہو کے سنت و نفل پڑھتے، نامناسب بات ہے، بہت شرم کی بات ہے۔ 4 فرضوں کی جگہ 2 پڑھ کے آرام سے بیٹھو اور لوگوں کو کہو کہ یہ بھی شریعت کا حکم ہے۔ مصنف عبدالرزاق میں صحابہ کا مقولہ ہے، وَمِنَ السُّنَنِ تَرْکُ السُّنَنِ فِی الْأَسْفَارِ، سفر میں سنت نہ پڑھنا بھی سنت طریقہ۔ تو میں نے نوشہرہ میں ایک جگہ نماز پڑھی، ہم وہاں مہمان ہوئے، ہم خود ساتھی جو یہی کے گئے تھے وہ تھے، اور بس ہم بیٹھ گئے تھے تو وہاں سے مجھے ایک خط ملا کہ ایک عالم شیخ الحدیث و شیخ التفسیر ہے اور صرف 2 رکعت فرض پڑھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ میں نے کہا دیکھو یہ پرانا گلا سڑا ٹین کے اندر یہ بھی بند ہے۔ میں نے اس کو لکھا کہ جو پرانے گلے سڑے ٹین میں بند ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ سفر میں بھی سنت لازم سمجھتے ہیں، سفر میں سنتوں کا لزوم ختم ہو چکا ہے، اور درست اور صحیح بات ایسی جگہ میں یہ کہ سنتیں نہ پڑھی جائے تاکہ تجھ جیسے آدمی کو پتہ چل جائے کہ سفر میں سنت نہ پڑھنا بھی سنت طریقہ ہے۔ اللہ، صحیح مسلم میں ابن عمر سے شاگردوں نے کہا کہ اور نماز آپ نے کہا اگر اور ہوتا لاتممنا تو پھر وہ اثر اور زور ہی 4 پڑھ لیتے، زور اور اثر اور عشاء جو ہم نے 2 پڑھی ہے تو سنتوں کی حاجت نہیں رہی۔ تو اس طرح یاد رکھا کرو کہ جب آدمی مسافر ہو جائے، اس شہر اور اس کے فنا و متعلقات سے دور ہو جائے تو 4 فرض 2 ہو جاتے ہیں۔ 4 فرض کا لفظ جب لے لو تو آگے عقل سے کام لو کہ بقیہ سب کچھ اپنے حال پر ہے، یعنی مغرب کے 3 رکعت، وتروں کے 3 رکعت، اور سنتوں میں اختیار ہے۔ عام حالات میں پڑھنا بہتر ہے، جہاں پر ضدی انادی 3 میں بند گلے سڑے لوگ رہتے ہو ان کے سامنے کہو کہ سنت سفر میں نہ پڑھنا سنت طریقہ ہے۔ 100 شہیدوں کا ثواب ملنا آسان تھوڑی ہے، یہ تو مقابلہ آپ کو کرنا پڑے گا۔ باقی سفر میں مسافر امامت کر سکتا ہے، اس کے ذمہ جمعہ نہیں ہے، لیکن اگر جمعہ پڑھا لے تو ہو جائے گا، منعقد ہو جائے گا۔ امام کعبہ، امام مدینہ دنیا بھر میں جمعے پڑھاتے ہیں۔ اللہ، عام حالات میں ہم ایک ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں، ہم ایک مخلص کے ہاں مہمان ہیں، ہماری مہمانی ہو رہی ہے، کوئی تکلیف نہیں، تو پھر فقہا نے بحث کی ہے
کہ قبلیہ پڑھے بادیہ نہ پڑھے، قبلیہ زور سے پہلے 4 رکعت یہ پڑھ لے، اس میں اور زور میں فاصلہ ہوتا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ بادیہ نہ پڑھے، یعنی 2 فرض پڑھ کر پھر آپ 2 پڑھتے آئے، یہ بادیہ ہے نا، یہ رہنے دو نا تاکہ قصر سفر واضح ہو جائے۔ اور اگر بادیہ بھی پڑھنا ہے، باز نہیں آتے ہو، تکلیف زیادہ ہے، تو کچھ فاصلہ رکھ لو بیچ میں، یا جگہ بدل دو پھر پڑھ لو۔ اب وہ جو باہر نہر فتح القدیر میں یا تبیین میں یا معارف السنن اور الہ السنن یا فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہے کہ سفر میں سنت و نفل پڑھ سکتے ہیں، وہ اس لیے لکھا ہے کہ ان کے ذہن میں یہ لوگ نہیں تھے، یہ ضدی انادی کہ ہر حال میں سفر میں سنت پڑھواتے ہیں۔ اگر ان بزرگوں کو یہ پتہ ہوتا تو وہ اس کو بالکل ناجائز لکھ دیتے، اور اس کی دلیل دوسری جگہ موجود ہے۔ اور جب تم سفر کرنے لگے ملکوں میں، پر نہیں ہے تم پر اعتراض کہ قصر کرو نماز میں، رباعی نماز مراد ہے، رباعی 4 رکعت والی، ظہر عصر عشاء۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تم ڈرتے ہو کہ پریشان کر دیں گے تم کو کافر لوگ، ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک کافر تمہارے لیے دشمن واضح ہے۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، جب آپ ان میں موجود ہیں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، آپ نماز پڑھائے۔ پہلی بات تو یہ کہ نماز پڑھانا نبی کا منصب ہے، دوسرا یہ کہ یہ منصب جس کو آتا ہے وہ سچا وارث پیغمبر کا ہے، تیسرا یہ کہ آسمان کے نیچے زمین کے اوپر جو معزز عہدے ہیں ان میں ایک امامت ہے، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا۔ اس لیے امام بخاری اور امام ابو حنیفہ کہتے ہیں اہل العلم والفضل احق بالامامہ، جو بڑے علماء ہیں وہ نماز پڑھایا کریں۔ اللہ، پیغمبر چونکہ علم میں بڑے تھے اس لیے وہ نماز پڑھا رہے تھے، اور پیغمبر کی نظر میں بڑے عالم ابو بکر صدیق تھے، مروا ابا بکر فلیؤم بالناس، بخاری مسلم، کہو ابو بکر کو لوگوں کی امامت کرے، اب اللہ ان یؤم الا ابو بکر، اللہ اجازت نہیں دیتے کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی امام بنے، اور ابو بکر صدیق کی نظر میں اس امت کا سب سے متقن انسان عمر تھے، آپ کے بعد وہی مسلمانوں کے امام ہوئے، وہی خلیفہ ہوئے۔ اب ذرا سا مولوی پر کھول لیتا ہے اور تھوڑا مشہور ہو جاتا ہے تو پہلا کام اس کا یہ ہے کہ امامت چھوڑ دیتا ہے، کسی لونڈے لفنگے کو کھڑا کر دے، وہی لونڈے لفنگوں کا کام تھوڑا ہی ہے، یہ بزرگی اور عظمت کا منصب ہے۔ اللہ اکبر۔ سب سے سخت امتحان حرمین شریفین میں امامت کا ہے، یاد رکھنا، سب سے سخت امتحان، 40 کے قریب سوالات ہوتے ہیں اور سب کے سب پاس کرنے ہوتے ہیں، ایک سوال میں رہ جانے سے 5 سال تک ایک آدمی مقرر نہیں ہوتا، صرف 39 جوابات صحیح تھے، ایک نہیں آ رہا، نہیں بن سکتا۔ یہاں تک انہیں کہتے ہیں کہ اس وقت بارش ہو رہی ہے، بادل آئے ہیں، مغرب میں کون سی آیتیں پڑھو گے؟ چلو سنو، ذرا سا رک گیا تھا، بس پیچھے ہٹو، ہمارے امام ہوتے ہیں امام کل غمام، بس دا بغزری اور سو صورتوں نے یاد کری، بغزری دا بغزری ماما جی یہ سو صورتوں نے آنگا بانگا یاد کری، تو بہت پرسو پڑھ رہے، امام پورے قرآن میں ماہر ہو، ہر جگہ سے پڑھنے کی طاقت رکھتا ہو۔ اللہ اکبر۔ اور جب آپ موجود ہو ان میں تو آپ ان کو نماز پڑھائے، اللہ اکبر۔
علماء کہتے ہیں نبی کی موجودگی میں کوئی امام نہیں بن سکتا تھا. ابو بکر صدیق پڑھا رہے تھے اور آپ آئے. اللہ اکبر. آپ نے کہا پڑھاتے رہو، لیکن وہ پیچھے ہٹے. بخاری میں نماز کے بعد کہا مان ابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حق نہیں ہے ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کو کہ پیغمبر کی موجودگی میں نماز پڑھائے. مسند ابی اعلیٰ میں ہے کہ نبی جب امتی کے پیچھے نماز پڑھ لے تو پھر نبی انتقال کرتے ہیں. عبد الرحمن ابن عوف کے پیچھے غلطی سے ایک قبیلے میں آپ نے نماز پڑھی ہے. عبد الرحمن کو پتہ نہیں چلا قریب. نماز کے بعد دیکھا تو حضرت تشریف فرمائے بہت غمگین ہو گئے. کئی دن تک سر نہیں اٹھا سکتے کہ یہ کیا ہوا. لیکن صحابہ کرام سمجھ گئے کہ شاید حضرت کا سفر آخرت قریب ہے. یہ حدیث مسند ابی اعلیٰ میں مل گئی ہے. حضرت شاہ صاحب کہتے ہیں جب امت میں اتنے قابل لوگ بڑے لوگ آ جائیں کہ نبی کے ہوتے ہوئے امامت کرے تو پھر نبی کا منصب پورا ہو گیا. اب جا سکتے ہیں. جب آپ موجود ہو تو آپ نماز پڑھائیں. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ آ گیا وہ تاج والا اور پھر وہ خود ہری پگڑی والا آ گیا ہوتا ہے تو آیت کے پیش نظر تو اس کی نماز باطل ہے. اذا کنت فیہم جب آپ ہے فاقمت لہم الصلاۃ تو آپ نماز پڑھائیں. فلتقم طائفۃ منہم معک پس کھڑے رہے ایک جماعت ان میں آپ کے ساتھ. وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ لے ہتھیار. خوف کا ماحول ہے. فَإِذَا سَجَدُوا جب سجدہ کرے فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ پیچھے چلے جائے. وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا آ جائے دوسری جماعت جنہوں نے نماز نہیں پڑھی فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وہ نماز پڑھے آپ کے ساتھ. وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ پکڑے رکھے اپنا بچاؤ ہتھیار. مجاہد کے لیے ہتھیار رکھ کے نماز پڑھنا مکروہ ہے. مجاہد کے لیے ہتھیار سمیت نماز پڑھنا ضروری ہے. این نماز کے دوران گڑبڑ ہو سکتی ہے. این نماز کے دوران تو نماز چھوڑے اور گڑبڑیشن کو ختم کرنے کے پیچھے پڑ جائے. نمازیں جب قضا ہو پھر ادا ہو. نگاہیں جب قضا ہو کب ادا ہو. اس کو صلاۃ خوف کہتے ہیں. صلاۃ خوف اس کو کہتے ہیں کہ سب لوگ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنا چاہے تو آدھے لوگ امام کے ساتھ شریک ہو جائے, آدھی نماز پڑھ لے, اٹھ کر کے میدان میں چلے جائے.